السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم اور نائب تھے۔ حضرت موسیٰ جب حضرت خضر سے ملنے گئے تھے تو ان کے ساتھ حضرت یوشع ہی تھے، جن کا ذکر سورہ کہف آیت 60 اور 62 میں فتح یعنی نوجوان کے لفظ سے 2 جگہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت یوشع کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی اس حوالے سے آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو جہاد کی دعوت دی تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور گستاخانہ جواب دیا۔ ایسے موقع پر جن 2 افراد نے حوصلہ افزا باتیں کہیں ان میں سے ایک یہی حضرت یوشع تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے مصر آ گئے تھے۔ ایک زمانے کے بعد مصر میں انہیں غلام بنا لیا گیا اور فرعون نے ان پر بڑا ظلم و ستم کیا۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ جب حضرت موسیٰ انہیں مصر سے لے کر فلسطین کے لیے نکلے تو انہیں یہ بتا دیا کہ تمہارے اصل وطن فلسطین پر عمالقہ نامی قوم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ ایک کافر اور مشرک قوم تھی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ تمہیں عمالقہ سے جہاد کرنا ہے۔ اگر تم ان سے جہاد کرو گے تو فتح تمہاری ہوگی اور تمہیں تمہارا وطن مل جائے گا۔ بنی اسرائیل جہاد کا حکم سن کر گھبرا گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس موقع پر حضرت یوشع اور ایک دوسرے شخص نے انہیں حوصلہ دلانے کی کوشش کی مگر وہ پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی سزا یہ دی کہ وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سورہ مائدہ آیت 21 تا 26 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین الی آخر الآیات۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے اور پیٹ نہ پھیرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں 2 شخص جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے، تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ ہی پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ سرزمین اب ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم ان نافرمانوں پر ترس نہ کھاؤ۔ وہ ایک مدت تک وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ جب ان کی وہ نسل جس نے جہاد سے انکار کیا تھا گزر گئی اور نئی نسل جوان ہوئی تو حضرت موسیٰ نے انہیں پھر سے جہاد کی دعوت دی۔ وہ تیار ہو گئے تو حضرت موسیٰ نے لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کا امیر حضرت یوشع ہی کو بنایا، مگر انہیں جنگ پر رخصت کرنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت یوشع اس لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور عمالقہ سے لمبی جنگ ہوئی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی اور انہوں نے دشمنوں سے اپنے ملک کا بڑا حصہ واپس لے لیا، جس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل تھا۔ اس طرح انہوں نے فلسطین کی پاک سرزمین کو مشرک اور ظالم قوم سے پاک کیا۔ ملک شام کا بقیہ علاقہ حضرت شمعون علیہ السلام کے زمانے میں طالوت کی سرکردگی میں فتح ہوا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت 246 تا 251 میں کیا گیا ہے، جو آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس فتح کے موقع پر حکم دیا کہ شہر میں سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ حضرت یوشع نے انہیں خدا کا یہ پیغام سنایا مگر وہ لوگ بڑے ہٹ دھرم تھے، انہوں نے خدا کے حکم کا مذاق اڑایا اور اترا کر تکبر و گھمنڈ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سورہ بقرہ آیت 58 و 59 میں ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور اس بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آئے تھے
ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس عذاب سے حضرت یوشع اور ان کے وہ ساتھی بچا لیے گئے جنہوں نے خدا کے حکم کو مانا اور عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے اچھی طرح فلسطین پر اپنا قبضہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ ان کی وفات حضرت موسیٰ کے 27 سال بعد ہوئی۔ حضرت یوشع اور ان کی قوم کے اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مسلمان کو بزدل نہیں بہادر اور جری ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں سے اکثر نے بزدلی دکھائی، لیکن حضرت یوشع اور ان جیسے چند افراد نے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اکثر لوگ جہاد سے انکار کر رہے ہیں تو ہم بھی انکار کر دیں، بلکہ انہوں نے خود بھی بہادری دکھائی اور دوسروں کو بھی شجاعت کا سبق دیا۔ نمبر 2، ایک ایمان والے کو ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خواہ حالات کیسے ہی ہوں۔ حضرت یوشع نے ان لوگوں سے یہی کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر واقعتاً مومن ہو۔ نمبر 3، اگر انسان کو فتح کامیابی ملے تو اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے عاجزی دکھانی چاہیے۔ گھمنڈ اور تکبر سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 4، انسان کو سخت سے سخت حالات میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا ملک واپس دلایا۔ نمبر 5، فتح یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فتح اسی وقت دلائی جب انہوں نے جہاد کیا، اور اس سے پہلے جب انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی تیہ میں بھٹکا دیا۔ نمبر 7، اللہ کی کھلی نشانیاں اور انعامات کے بعد بھی اگر کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا جائے، بلکہ عذاب کی اور بھی بہت سی شکلیں ہیں۔ بیماریاں، آفتیں، مہنگائی اور موتوں کی کثرت، یہ سب عذاب کی ہی شکلیں ہیں۔ آج مسلمان بھی اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہیں تو وہ بھی طرح طرح کی بیماریوں، آفتوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے اور ہمیں ان انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔